حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنی ہے، لیکن سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت سمجھنے کے لیے آپ کو مقام صحابہ اور مقام صحابی کو سمجھنا پڑے گا۔ صحابی کا کیا مقام ہوتا ہے، صحابی کا مقام و رتبہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں ہماری کتابوں کے اندر صحابی کی تعریف یہ لکھی ہوئی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے حالت اسلام کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی یا حضور علیہ السلام کی صحبت اختیار کی اور اسلام کی حالت کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ صحابی ہے۔ اب یہ صحابی ہیں تو جو صحابہ کرام کے فضائل قرآن و سنت کے اندر آئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ملیں گے۔ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے، ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اچھا جنگ چل رہی تھی، جنگ کا موقع تھا، وہ آیا اور اس نے آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کیا، کہنے لگا اگر میں اسلام لے آؤں تو کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے جنت ہوگی۔ اس نے اسلام قبول کیا اور جنگ چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں جنگ کرنے جاؤں، میدان جہاد کے اندر چلا جاؤں۔ حضور نے ان کو میدان جہاد میں جانے کی اجازت دی۔ وہ صحابی رسول کچھ دیر انہوں نے جنگ کی لیکن جام شہادت نوش کر لیا۔ چند لمحے گزرے ہیں، ابھی اسلام قبول کیا، اسلام قبول کر کے چند لمحے کی حضور کی صحبت ملی ہے، چند لمحوں کی گفتگو ہوئی ہے اور حضور سے اجازت دی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں جنگ کرنے جاؤں۔ حضور نے جنگ کی اجازت دی، جنگ کی، شہید ہو گئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے نہ کوئی نماز پڑھی ہے اور بغیر نماز پڑھے ہی شخص جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کی صحبت ہے اور مقام کیا ہے؟ مقام و مرتبہ یہ ہے کہ قیامت تک کے آنے والے غوث، کتب، ابدال، مفسرین، مجتہدین، محدثین، مجددین، خواہ کتنا ہی کوئی بڑا ولی ہو جائے اس صحابی کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحبت کتنی دیر کی ہے؟ چند لمحوں کی صحبت ہے۔ آپ نے دیکھا یہ ہے مقام صحابی۔ اور صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ چند لوگوں کی صحبت کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص سے نماز نہیں پڑھی لیکن داخل جنت ہوا، ماتا و داخل الجنہ، مر گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اچھا اب صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیٹیگریز ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کے درجات ہیں۔ اچھا اب اس شخص کو جس طرح مقام و مرتبہ ملا وہ کیوں ملا؟ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے ملا؟ یہ مقام و مرتبہ کیا جنگ کرنے کی وجہ سے ملا؟ جنگیں تو آج بھی ہوتی ہیں، مسلمان آج بھی شہید ہوتے ہیں، نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نماز تو آپ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا وہ مقام و مرتبہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا وہ مقام و مرتبہ جنگ اور نماز کی وجہ سے نہیں تھا، حضور کی لمحہ بھر صحبت کی وجہ سے تھا۔ قیامت تک کے لوگ حج کر کے حاجی تو کہلائیں گے لیکن قیامت تک اب کوئی نیا صحابی نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھ کے نمازی تو بن جائیں گے لیکن صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ روزہ رکھ کے لوگ روزے دار بن جائیں گے، تہجد پڑھ کے تہجد گزار بن جائیں گے، عبادت کر کے عابدین زاہدین کے اندر شمار تو ہو جائیں گے لیکن صحابی کا مقام و مرتبہ نہیں پا سکتے۔ حضور کے لمحے بھر کی صحبت نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دلا دیا کہ قیامت تک کا کوئی ولی اب ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضرات صحابہ کے اوپر جب غور کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام، اب بات آپ سمجھیں، یہ جو فضیلت ملی حضور کی صحبت کی وجہ سے، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے گا، یہ جو صحبت ملی ان کو چند لمحوں کی، اس صحبت نے ان کو قیامت تک کے آنے والے اولیاء کا سرداروں کے اندر ان کو شامل کر دیا ہے، چند لمحوں کی صحبت نے۔ اچھا اب حضرات صحابہ کو صحبت ملی، صحبت بڑے مختلف انداز کے اندر ملی ہے۔ بعض صحابہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور کی صرف مکی زندگی ملی، مدنی زندگی نہیں ملی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، تمام مومنین کی ماں ہے، ام المومنین ہے۔
یہ مکہ مکرمہ میں تھی، حضور کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئی، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگوں میں شامل ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر انتقال فرما گئی۔ صحبت ملی لیکن مکہ مکرمہ میں انتقال فرما گئی، مدنی زندگی آپ کو نہیں ملی۔ بعض صحابہ کرام ہیں کہ جن کو مدنی زندگی میں حضور کی صحبت میسر آئی، مکی زندگی میں نہیں آئی۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت خالد بن ولید ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں، مدینہ منورہ میں اسلام قبول کیا ہے، تو مکی زندگی کی صحبت آپ کو میسر نہیں آئی۔ اچھا، بعض وہ ہیں کہ جنہیں مکی اور مدنی زندگی دونوں میسر آئی، لیکن جو بالکل ابتدائی ایام تھے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے جو بالکل آپ سمجھ لیں اعلان نبوت سے پہلے کے جو ایام تھے، اعلان نبوت سے پہلے صحبت میسر نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اعلان نبوت کے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیا، تو اعلان نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے اس کے اندر ان کو یہ صحبت میسر نہیں آئی۔ اچھا، بعض کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے، بعض صحابہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی مزار مبارک میں ہیں، جیسے مشہور صحابی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر حضور کے پہلو کے اندر آرام فرما ہے، لیکن 2 جلیل قدر صحابی حضور کے، حضرت عثمان اور حضرت علی، وہ قبر انور میں ساتھ نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا مزار جنت البقیع میں ہے اور حضرت علی کا نجف کے اندر ہے۔ تو آپ بات دیکھ رہے ہیں، صحبت میسر آ گئی ہے، لیکن سب کی صحبت کی کیٹیگریز مختلف ہو رہی ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اندر ایک شخصیت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ دنیا تو دنیا، آپ جملہ سمجھیے گا، عالم ارواح کے اندر حضور کی صحبت میسر آئی ہے، عالم ارواح کے اندر ساتھ ہے وہ صحابی رسول، اور وہ صحابی رسول کون ہے؟ تاج صداقت، پیکر صدق و وفا سیدنا صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، عالم ارواح کے اندر حضور کے ساتھی ہے، اعلان نبوت سے پہلے بچپن سے حضور کے ساتھی ہے، اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والوں کے اندر شامل ہے، ہجرت کی رات حضور کے ساتھ ہے، غار ثور کے اندر حضور کے ساتھ ہے، مکی زندگی کے اندر حضور کے ساتھ ہے،